Vertical silos. In this module, we will understand the concept of vertical silos with its key features and discuss the reasons of having vertical silos in organization. تو vertical silos کیا ہے اس کے concept کو ہم ریویو کریں گے اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ vertical silos کی کیوں ضرورت پڑتی ہے in the organization. Now, vertical silos are actually division of management layers in a hierarchical role based on the strategic management, tactical اور operation management. تو vertical silos کے اندر آپ management layers in a hierarchical roles depending on the strategic, tactical اور operation اس کو assign کرتے ہیں. تو آئیے ان کو one by one ہم ریویو کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. Hierarchical level are actually number of management layers within the organization. اب یہ number of management layers کیوں کمپنی کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں؟ اس وجہ سے ایگزسٹ کرتی ہیں کیونکہ رینکنگ آف مینجمنٹ ان سم آرڈر آفن آرڈر آف امپورٹنس اور پاور کہ کس نے کس کو کس وقت رپورٹ کرنا ہے. سب سے ٹاپ پہ آپ ایگزیکٹو لیئر ہوگی, پھر مڈل لیئر ہوگی اور اس کے بعد نیچے جو ہے وہ آپریشن یا لو لیول مینجمنٹ لیئر ہوگی. تو جب آپ کے پاس ایک پراپر لیئر موجود ہے تو لوگوں کو پتا ہوگا کہ کس نے کس کو رپورٹ کرنا ہے, کس کا کام کس وقت اکاؤنٹیبل ہو سکتا ہے اور کس نے کس کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ایگزسٹ کریں گی تو کام بہتر طریقے سے پلان ہوگا, آرگنائز ہوگا, سٹاف ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹرول اور رپورٹنگ بھی بہتر طریقے سے ہو پائے گی. اب اسٹریٹجک مینجمنٹ از دا ٹاپ لیئر ان دی مینجمنٹ لیئر. ایٹ دس لیئر سینئر مینیجر اینڈ ڈائریکٹر پلان اینڈ میک لانگ ٹرم ڈیسیژن اباؤٹ دا کمپنی. نارملی اسٹریٹجک مینجمنٹ وچ از اے ٹاپ مینجمنٹ لیئر اس کے اندر لانگ ٹرم گولز کے بارے میں پلاننگ کی جاتی ہے. اب لانگ ٹرم گولز جو آپ نے اچیو کرنے ہیں ان دی آرگنائزیشن اس کو بہتر طریقے سے پلان کیا جائے گا تاکہ آنے والے دنوں کے یا آنے والے لانگ ٹرم گولز کو اچیو کیا جائے. دے آر مینلی نون ایز چیئرمین, مینیجنگ ڈائریکٹر, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ اور جنرل مینیجر. تو ٹاپ مینجمنٹ وچ از اے اسٹریٹجک مینجمنٹ جہاں پہ اسٹریٹجی بنتی ہے. اسٹریٹجی از نارملی لانگ ٹرم گول جو آپ کی کمپنی اچیو کرے گی. یہ جنرلی ان مینی کیسز یہ 3 سے 5 سال کی پلاننگ ہوتی ہے. اب ٹیکٹیکل مینجمنٹ اٹ از اے مڈ لیول ان دا پیرامڈ ماڈل. ایٹ دس لیول middle manager make tactical decisions involved in the actual step needed to achieve the vision. اب strategic management یا top management layer کے اندر long term goal کو اچیو کرنے کی ایک پوری strategy بن گئی. اب ان goals کو اچیو کیسے کرنا ہے وہ tactical management اس کو accomplish کرے گی. They are mainly known as division head such as factory manager اور plant superintendent. تو اسٹریٹجی بنی ایٹ دا ٹاپ لیئر, اس کے بعد اس اسٹریٹجی کو کیسے آپ نے اچیو کرنا ہے ایئر بائی ایئر بیسس پہ وہ ٹیکٹیکل مینجمنٹ اس کو پورے کام کو آرگنائز کر لیا. اب آپریشنل مینجمنٹ وچ از دا ریفرز ٹو دا باٹم لیول آف دا مینجمنٹ, اٹ کنسسٹ آف فرسٹ لائن مینیجر. اب وہ کام ہوگا کیسے, ہو اوورسیز دی ایفرٹ آف ورک فورس, کیونکہ اگر فیکٹری انوائرمنٹ ہے تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ورکر آئیں گے, وہ اپنا کام کریں گے اور ان کام کو چیک کرنے کے لیے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ وہ کیا اپنا کام بہتر طریقے سے کر رہے ہیں یا ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو ان کے کام انہوں نے اکمپلش کرنا ہے, کمپلیٹ کرنا ہے, کیا وہ ہو رہا ہے. ایکچولی اوور سیز ڈے ٹو ڈے. اب ڈے ٹو ڈے کے اندر کوئی بھی اگر کمپنی کی ایگزامپل لے لیں تو ہر روز کی بیسس پہ کام کمپلیٹ ہونا چاہیے جو بھی کسی کو اسائن کیا گیا ہے. فار ایگزامپل سپروائزر اور فورمین. تو اس لیئر کے اندر جو ساری آڈیٹنگ اور کنٹرول ہو رہا ہوگا یا جو مانیٹرنگ ہو رہی ہوگی وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہو رہی ہوگی. اگر ڈے ٹو ڈے بہتر ہوگا اور منتھلی یا ایئرلی کام اپنی ڈائریکشن میں چل رہا ہوگا تو لانگ ٹرم ویژن یا لانگ ٹرم گول اچیو ہو پائے گا. Now why there is a need of having a vertical silos? In traditional functional environment or organization, maintaining command and control is usually critical. So command and control is very important. اس وجہ سے اگر کوئی کسی کو رپورٹ ہی نہیں کر رہا, کوئی لانگ ٹرم ویژن ہی نہیں بن رہی,
کس نے کام کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کتنے عرصے میں کرنا ہے، کتنے ریسورسز کے ساتھ کرنا ہے. اگر یہ سارا ڈاکومنٹ نہیں ہو رہا، انفارمیشن شیئر نہیں ہو رہی، تو ڈیفینیٹلی گول جو ایک کمبائنڈ گول ہے، ایک ون گول ہوگا فار دی آرگنائزیشن، وہ اچیو نہیں ہو پائے گا. آرگنائزیشن گیٹ بگ اینڈ کمپلیکس ایز دے ٹینڈ ٹو بریک فنکشنز انٹو اسمالر یونٹس اینڈ اسائن ون اور مور اسٹاف دی ریسپانسبلٹی فار دیز ایکٹیویٹی. جیسے جیسے کمپنی بڑھے گی، جیسے جیسے لوگ ان اے کمپنی بڑھیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ کام کی نیچر بھی کمپلیکس ہو جائے گی. اور اگر بہتر کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی بٹوین دی آرگنائزیشن یونٹ، تو آپ کا لانگ ٹرم گول نہیں اچیو ہو پائے گا. اگر ڈے ٹو ڈے بیسس پہ مانیٹرنگ نہیں ہو رہی، کنٹرولنگ نہیں ہو رہی، تو آپ کے جو منتھلی ٹارگیٹس ہیں یا ایئرلی ٹارگیٹس ہیں وہ نہیں اچیو ہو پائیں گے. اگر وہ نہیں اچیو ہو پائیں گے تو اوور آل جو آرگنائزیشن گول ہے، جو 4 یا 5 سال کا آپ نے بنایا تھا ایٹ دا اسٹریٹجک لیول، وہ بھی نہیں اچیو ہو پائے گا.